بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے دعوت نوح، نوح علیہ السلام کی دعوت۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ دعوت نوح کا مطلب ہوتا ہے نوح علیہ السلام کی دعوت۔ ودعا نوح قومہ، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کو بلایا۔ دعا کا فاعل نوح علیہ السلام ہے اور قومہ دعا کا مفعول ہے۔ واجتہد فی النصیحۃ، اور انہوں نے کوشش کی فی النصیحۃ، نصیحت کرنے میں۔ اجتہد یجتہد اجتہاداً کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، کسی کام کو کرنے میں پوری طاقت لگا دینا۔ واجتہد، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی فی النصیحۃ، نصیحت کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اے میری قوم، انی لکم، یقیناً میں تمہارے لیے نذیر مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ مبین کے معنی کھلم کھلا، ظاہر و باہر، اور نذیر کے معنی ڈرانے والا۔ تو اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اعبدوا، یہ امر سے جمع حاضر کا صیغہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ واتقوہ، اور اس سے ڈرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ واطیعوا، اور اطاعت کرو، نی میری، یعنی واطیعونی، اور تم لوگ میری اطاعت کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا؟ آگے بتا رہے ہیں یغفر لکم، وہ معاف کر دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس سے ڈرو گے اور میری اطاعت کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر، معاف کر دے گا، غفر یغفر، یہ یغفر اصل میں یہاں پر جو را پر جو جزم ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ جواب ہے، یہ جو ہے نا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوا، اور اس سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو، یعنی یہ سب کرو گے تو کیا ہوگا، اس کے جواب میں یہ ہے، اس لیے یہاں پر جزم ہے را پر۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر، معاف کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم، گناہوں میں سے یعنی گناہوں کو، تو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے گا، الی اجل مسمی، ایک متعینہ مدت تک، ایک متعینہ وقت تک۔ اجل مسمی کا مطلب ہوتا ہے متعینہ وقت یا متعینہ مدت۔ ان اجل اللہ، یقیناً اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت، اذا جاگا، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، پھر وہ ٹلتا نہیں ہے، اسے مؤخر نہیں کیا جاتا۔ اخر یؤخر، تاخیراً کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، کسی چیز کو پیچھے کر دینا، کسی چیز کو ٹال دینا، اور یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ مجہول ہے۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھ جاتے، کاش کہ تم جان جاتے۔ وَكَانَ اللَّهُ حَبَسَ عَنْهُمُ الْمَطَرَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا تھا عنہم، ان سے، المطر، بارش کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، سمجھانے کے باوجود وہ نہیں سمجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو ان سے روک لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ حَبَسَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا تھا عنہم، ان سے، المطر، بارش کو۔ حبس کا فاعل کون ہے؟ جو حبس کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ لوٹ رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بارش کو روک لیا تھا۔ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ، اور ان پر ناراض ہو گئے، ان سے غصہ ہو گئے۔ وَقَلَّ الْحَرْثُ، اور کھیتیاں کم ہو گئی۔ وَقَلَّ النَّسْلُ، اور نسل کم ہو گئی۔ فقال نوح، تو نوح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ان آمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ گے، رضی عنکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ رضی یا رضا، رضن کے معنی ہوتا ہے راضی ہونا، تو رضی عنکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ رضی کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رضی راضی ہو جائے گا، عنکم تم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وزال هذا العذاب، اور یہ عذاب ٹل جائے گا، یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ وارسل علیکم الامطار، اور تم پر بارش نازل کرے گا، بارش بھیجے گا۔ ارسل یرسل، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور مطر جمع امطار کے معنی بارش۔ وارسل علیکم الامطار، اور تم پر بارش بھیجے گا۔ وبارک لکم فی الرزق، اور تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ والاولاد، اور تمہاری اولاد میں برکت دے گا۔ ودعا نوح قومہ الی اللہ،
نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اللہ اللہ کے جانب، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت دی۔ وقال لہم، اور ان سے کہا، الا تعرفون اللہ، کیا تم لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہو، اللہ کو نہیں جانتے ہو؟ ہذہ آیات اللہ حولکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، حولکم تمہارے ارد گرد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد ہے۔ الا تنظرون الیہا، کیا تم لوگ اس کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ کس کی طرف؟ ان نشانیوں کی طرف۔ الا تنظرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ الیہا، اس کی طرف، کس کی طرف؟ یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے آیات اللہ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف۔ الا تنظرون الی آیات اللہ، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ الا تنظرون الی السماء، کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ والارض، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے ہو؟ الا تنظرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ الی الشمس، سورج کی طرف، والقمر، اور چاند کی طرف۔ من خلق السماوات، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ من، کس نے؟ خلق، پیدا کیا، السماوات، آسمانوں کو، تو آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ وجعل القمر، اور چاند کو کس نے پیدا کیا؟ فیہن نورن، جس میں روشنی ہے، یعنی ایسے چاند جس میں روشنی ہے اس کو کس نے پیدا کیا؟ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ سراج کے معنی چراغ ہوتا ہے۔ وجعل الشمس، اور سورج کو بنایا سراجن، چراغ، تو سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ ومن خلقکم، اور کس نے تمہیں پیدا کیا؟ من کس نے، کون؟ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، خلق یخلقو کے معنی ہوتا پیدا کرنا، خلق پیدا کیا، کم تم لوگوں کو، وجعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین کو بساطا، بچھونا بنایا، تو تمہارے لیے زمین کو بچھونا کس نے بنایا؟ ولکن قوم نوح، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم، لم یعقلوا، وہ نہیں سمجھی، یعنی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی، وہ نہیں سمجھ سکے۔ ولکن قوم نوح لم یؤمنوا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، یعنی اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائی۔ بل اذا دعاہم نوح الی اللہ، بلکہ جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلایا، بل کے معنی بلکہ، اذا معنی جب، دعاہم ان کو بلایا، نوح علیہ السلام نے، الی اللہ اللہ کی جانب، تو جب نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی جانب بلایا، جعلوا اصابعہم، تو ان لوگوں نے اپنی انگلیاں رکھ لی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اس بغن جمع اصابع کے معنی انگلیاں، جعلوا کے معنی یہاں پر رکھنے کے ہیں، جعلوا ان لوگوں نے رکھ لیے، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں۔ اذن جمع اذان کے معنی کان۔ وکیف یفہم، اور کیسے سمجھ سکتا ہے وہ شخص، من جو، لا یسمع، نہیں سنے گا، یعنی جو شخص سنے گا ہی نہیں وہ سمجھے گا کیسے سمجھے گا وہ شخص جو نہیں سنے گا؟ وکیف یسمع، اور وہ کیسے سنے گا؟ من لا یرید ان یسمع، جو سننا ہی نہیں چاہے گا۔ وکیف یسمع، اور کیسے سنے گا وہ شخص، من جو، لا یرید نہیں چاہے گا، ان یسمع کہ وہ سنے، یعنی جو شخص سننا ہی نہیں چاہے گا وہ کیسے سنے گا؟ تو اوپر سے دیکھتے ہیں، وکیف یفہم من لا یسمع، وہ شخص کیسے سمجھے گا جو نہیں سنے گا، اور وہ شخص کیسے سنے گا جو سننا ہی نہیں چاہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔